السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ حاضرین، ہم مسلمان ہیں اور ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہونے کے ناطے اپنے آپ کو جنتی سمجھ بیٹھتے ہیں، یعنی ان کو یہ لگتا ہے کہ جب ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے یا اسلامی گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے ہیں تو اب ہمیں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری اکثریت آج شرک اور توحید کے درمیان فرق ہی نہیں جانتی۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو شرکیہ کام کرتے ہیں، شرکیہ اعمال کرتے ہیں، ایسی چیزیں انجام دیتے ہیں جو دراصل حقیقی معنوں میں شرک ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ توحید ہے۔ اس لیے توحید کا معنی اور مفہوم ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آخر توحید ہوتی کیا ہے اور شرک کیا چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو کام ہے، اللہ کی جو خصوصیت ہے، رزق دینا، توبہ قبول کرنا، دعائیں قبول کرنا، اولاد دینا، اگر ہم یہ سارے کے سارے کام یا ان میں سے کچھ ایک کام بھی کسی اور کے لیے منسوب کر دیتے ہیں تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر میں یہ اعتقاد کروں کہ فلاں شخص، فلاں ذات ایسی ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ مجھے رزق دے سکتی ہے، میں اگر ان کو پکاروں، میں ان سے دعا مانگوں اور ان کے در پر جاؤں، ان کے قبر پہ جاؤں، ان کے مزار پر جاؤں تو وہ مجھے رزق دے سکتے ہیں، مجھے اولاد دے سکتے ہیں، تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ اس شرک کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر بھی ذکر کیا ہے جو مشرکین مکہ کرتے تھے، بلکہ مشرکین مکہ کا خیال تو یہ تھا کہ ہم جو معبود ہمارے ہیں، جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، جو مورتیاں ہیں، ہم ان سے کچھ نہیں مانگتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب کر دیں، یعنی اللہ رب العالمین سے ہم کو قریب کر دیں گے، اللہ رب العالمین سے ہماری سفارش کریں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارا رتبہ اونچا کر دیں گے۔ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم صرف اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ کے قریب کر دیں، لیکن کیا ان کا یہ کہنا، ان کا یہ سبب اور وجہ بیان کرنا جائز تھا؟ کیا ان کا یہ عمل درست تھا؟ نہیں، بلکہ اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کو کافر قرار دیا۔ اب یہی رہی یہ بات کہ اگر براہ راست ہم ڈائریکٹ کسی انسان سے ہم مانگنے لگتے ہیں، یعنی مصرف سمجھنے لگتے ہیں، یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا کچھ کر سکتے ہیں، ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، ہماری نیا پار لگا سکتے ہیں، تو یہ تو کھلا ہوا شرک ہو جائے گا۔ توحید یعنی تمام کی تمام معبودوں کو چھوڑ کر، تمام کی تمام شرکیہ چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، صرف اللہ رب العالمین سے لو لگائی جائے۔ عبادت کا کوئی بھی کام ہو، اگر ہم وہ کام اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور ذات کے لیے کریں گے تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ دعا عبادت ہے، اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ کرنی ہے، اور اگر ہم دعا کسی اور ذات سے مانگنے لگتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ نذر ماننا یعنی اللہ کے لیے کسی چیز کو قربان کرنا، یہ عبادت ہے، لیکن اگر ہم یہ نذر و نیاز کسی اور انسان کے لیے، کسی غیر اللہ کے لیے مانگنے لگے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ رکوع کرنا عبادت ہے، ہم اللہ رب العالمین کے لیے رکوع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی کے سامنے جھکتے ہیں، اگر ہم کسی اور کے سامنے رکوع کریں گے، جھکیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ سجدہ عبادت ہے، اگر ہم نے سجدہ کسی اور کے سامنے کیا، کسی قبر کے، کسی انسان کے، کسی بزرگ کے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو سمپل ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو کام خاص ہیں یا اللہ کی عبادت کے لیے جو چیزیں خاص ہیں، ان چیزوں کو ہم کسی اور کے لیے کریں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے کاموں میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا یا یہ سمجھنا کہ یہ کام وہ بھی کر سکتے ہیں جو اللہ کرتا ہے، جیسے رزق دینا، اولاد دینا، تو یہ بھی شرک ہے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے، یعنی ایک مسلمان کو ان چیزوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان پیدا ہی اسی عقیدے پر ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ حقیقی معبود اللہ رب العالمین ہے، باقی جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جن کے لیے بھی ایسے اعمال ثابت کیے جاتے ہیں، وہ سب جھوٹ ہے، باطل ہے۔ مسلمان اسی عقیدے پر پیدا ہوتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے بھی ان تمام چیزوں کو، شرکیات کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کر رہے ہیں۔ ایمان ہے اللہ پر لیکن شرک بھی ہے، تو پھر ایسا ایمان کوئی فائدہ نہیں دینے والا۔ اس لیے توحید کی موٹی سے موٹی چیزیں سے لے کر کے باریک سے باریک تر چیزوں کو آپ سیکھیے، تاکہ ہمارے دل کے اندر
ایمان مکمل رہے اور شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، کیونکہ اگر ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی شرک کفر رہا تو اللہ رب العالمین اس انسان کی مرنے کے بعد اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو بخشش نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین شرک کی غلاظت اور گندگی سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے معاشرے کے اندر جو خرافات ہیں اللہ رب العالمین ان سے ہمیں پاک کر دے۔ یا رب العالمین اپنا سچا پکا بندہ بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مکمل زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔